الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام سورہ الجاثیہ کی 15 نمبر آیت اس فقیر نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس قرآنی آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو بندہ اچھے عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرتا ہے، جو بدی کرتا ہے، وہ اس کے اپنے سر پر ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انسانوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، یہ قرآنی حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، ذرا توجہ سے دل کو حاضر کر کے سننا اور سمجھنا۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھے عمل کرتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، اچھے صالح اعمال سر انجام دیتا ہے، تو وہ کسی اور پر احسان نہیں کر رہا، دراصل وہ جو اچھائی کرتا ہے وہ اپنے سر کے لیے، اپنی جان کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے۔ تمہاری اچھائی تمہیں ہی نفع دینے والی ہے، تمہاری اچھائی کا صلہ، تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ تمہیں خود کو عطا کیا جائے گا۔ جو اچھا کر رہے ہو اپنے سر کے لیے اچھا کر رہے ہو،
اپنی جان کے لیے اچھا کر رہے ہو. ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرتا ہے، بدی کرتا ہے، بے فرمانی اور بے حیائی کے کام کرتا ہے، یہ کسی اور کو نقصان نہیں دے رہا، دراصل یہ اپنا ہی دشمن ہے. یہ جو بدی کر رہا ہے یہ اپنے سر کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے. اچھائی کا بدلہ بھی تمہیں خود کو ملنا ہے، بدی کا بدلہ بھی تمہیں خود کو ملنا ہے. اور یہ بدلہ ملنے کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، وہ دن آئے گا کہ تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہاری پیشی اپنے رب کے حضور ہوگی، تم اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اور جو کچھ بھی یہاں تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں وہاں دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اعمال کا بدلہ، یا اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. کیا کہتے ہیں؟ مکافات عمل، یعنی اعمال کا بدلہ. رب کائنات نے یہ قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ اچھے بنو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اچھائی ہی کروں گا، اگر برے بنو گے تو میری طرف سے بھی تمہارے لیے انجام برا بنایا گیا ہے. جو کچھ کر رہے ہو تم اپنے لیے کر رہے ہو. اور سورہ نحل کے اندر رب کائنات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. یہ اللہ کا قانون کسی مرد کے لیے مخصوص نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھے عمل کرتا ہے اور وہ مومن ہو، اس حال میں اچھے عمل کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس اچھائی کے بدلے میں اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے. ایک بہت ہی نفیس زندگی، بہت ہی خوشیوں بھری زندگی، اچھی زندگی، بھلائی والی زندگی اسے ہم عطا کر دیں گے. اس دنیا کی زندگی بہت ہی اچھی بنا دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کی زندگی پاکیزہ اور اچھی زندگی بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھے کام کرتے ہیں نا اس کا دنیا میں تو بدلہ دیں گے، اور آخرت کے لیے بھی ہم نے بہت ہی اچھا بدلہ تیار کر کے رکھا. یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور اگلے جہان میں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ضرور بالضرور ہم اسے بدلہ دیں گے. أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ دنیا میں اعمال کرتے تھے نا ان سے بہت ہی اچھا بدلہ ہم ان کو عطا کریں. اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مکافات عمل. بولو کیا کہتے ہیں؟ مکافات عمل. جو اچھا کرتا ہے اپنے سر کے لیے اچھا کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی اچھی صورت میں ملے گا، قبر میں بھی اچھی صورت میں ملے گا، اور محشر میں بھی اچھا ہی بدلہ ملے گا. اور جو برائی کرتا ہے، جو بری راہوں پہ چلتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، دراصل وہ اپنے ہی جان کے ساتھ برائی کر رہا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ
मातली के लोगों तवज्जो फरमाओ, ये कुरानी फैसला है, ये आसमानी फैसला है। अगर तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हारे साथ मामलात भी अच्छे किए जाएंगे। अगर किसी के साथ अच्छाई करोगे तो जरूर तुम्हारे साथ भी अच्छाई की जाएगी। अगर किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हारा भी दिल दुखाया जाएगा। किसी का हक मारोगे तो तुम्हारा भी हक मारा जाएगा। अगर किसी की हक रसाई करोगे तो तुम्हारी भी हक रसाई की जाएगी। अगर किसी को धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा किया जाएगा। अगर तुम किसी के साथ अच्छे चलोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा चला जाएगा। देखें, अगर आप अपनी माँ से, अपने बाप से अच्छा सलूक करते हैं, उनसे अच्छाई करते हैं, तो अनकरीब तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अच्छाई करेगी। एक लड़का था, तवज्जो है मेरी तरफ, एक लड़का था, वो अपने बाप को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए जा रहा था। अपने बाप को घसीटते हुए बाजार से गुजर रहा था, उसको मार भी रहा था, पीट रहा था अपने बाप को और घसीटे हुए जा रहा था। दुनिया देख रही थी। एक गली के नुक्कड़ से गुजरा तो उसका बाप बड़े जोर से चिल्लाया। बाप ने बड़े जोर से फरियाद की। उस बेटे, मारने वाले बेटे को कहने लगा, बेटे मुझे और ज्यादा मारो, यहाँ मुझे और ज्यादा मारो, और ज्यादा मुझे थप्पड़ लगाओ, और ज्यादा मुझ पर डंडे बरसाओ। लोगों ने पूछा कि ये बेफरमान लड़का तुम्हें मार रहा है और तुम उसे कह रहे हो कि और मारे, ये क्या बात हुई? वो कहने लगा कि ये मेरे बेटे का जुर्म नहीं, इसी गली में, इस गली के नुक्कड़ पर मैंने अपने बाप को मारा था। कल का दिन है, आज उसी जगह पे मेरा बेटा मुझे मार रहा है। मुझे वो दिन याद आ गया जब इसी जगह पे मैंने अपने बाप को मारा था, इसलिए इसे कह रहा हूं कि मुझे और ज्यादा मारे। ये मारने वाले तुम नहीं, ये खुद में अपने कहे का जिम्मेदार मैं खुद। कल मैंने इसी गली में अपने बाप को मारा था, आज इसी गली में मेरा बेटा मुझे पीट रहा है। मातली के लोगों, ये दुनिया दारुल अमल है, मकाफाते अमल है। अल्लाह हर एक को दिखाता है, लेकिन कोई समझते हैं, कुछ समझते नहीं। सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं मेरी बात को? पुत्र जेकी दर्द, तकलीफों, बीमारियों, दुख, गम, परेशानियों थी वचन न, ये आसमान तो कौन चूलानी है तुझे हथ जी कमाई या हथ जो कोरियो। सोने लजपाल भिटाई फरमाई। खरजा खट कई पवन कारण प्रिय जे तेमें पाण पई कतू थी कार थियो। खड कई बेचना, खड्डा खोदा किसी और के लिए और मुंह के बल खुद गिरा उसी खड्डे में। जो किसी और के लिए गला खोदता है ना, उस गले में वो खुद मुंह के बल गिरता है। इसको कहते हैं मकाफाते अमल। सिंधी में चवंदा आहिनि, जेड़ी करणी तेड़ी भरणी। कुरान जो फैसलो आहे, रब रहमान जो फैसलो आहे। चङा थींदो त इहा चङाई तव्हांखे फ़ाइदो ॾींदी, बुरा थींदो इहा बुराई
جو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ ہر اچھتو کے مدینے والے سائیدی حدیث بلائے سنن ابن ماجہ میں حدیث اتحاف المہرہ میں بھی روایت مجھے لجپال نبی جو اصحابیہ نالو تس حضرت عبداللہ بن عمر جناب عبداللہ بن عمر جو روایت کرے کنت عشرت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 10 بندے تھے 10 صحابہ تھے جو میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے یہ دربار تھی یہ محفل تھی میرے آقا کی دربار تھی اور مسجد نبوی تھی سبحان اللہ آپ کو پتا ہے نا مسجد نبوی سبحان اللہ آج خوشخبری ملی ہے کہ سعودیہ نے مدینے کے راستے کھولے ہیں مولا مدینہ بیکار ہوئے بھلکار اے مولا مدینہ بیکار ہوئے بھلکار لہنے ہو جا پانی پیریے جیشر جو پرور یساکے تو پیار ہوئے بھلکار لہنے ہو جا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں میرے آقا کی دربار لگی ہے میرے نبی کا حسین چہرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم 10 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے یہ 10 کتنے خوش نصیب تھے کہتے ہیں جب میرے آقا کا مکھڑا دیکھتے تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوتا ملاقات حبیب ساڑی عید ہو گئی ساڑا حج اکبری تیری دید ہو گئی تیری صورت جو پکی تے محبت ہو گئی پکی جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی ملاقات حبیب ساری عید ہو گئی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم 10 صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ای المومنین افضل یا رسول اللہ فرمائیے کہ مومنوں میں سے کون ہے جو سب سے اچھا مومن ہے بولو آج تو فضل آباد کا ہر کوئی کہتا ہے میں اچھا ہوں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں میرا مسلک اچھا میرا کام اچھا میری صورت اچھی میری سیرت اچھی اچھا تو وہ ہے جس کو مدینے والے آقا اچھا کہتے ہیں زبان ساتھ لائے ہو گھر چھوڑ کر آئے ہو جس کو اللہ
اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے سبحان اللہ. جو گونگے ہیں جو بہرے ہیں وہ خاموش رہیں, ان کو بولنے کی ضرورت نہیں. جو زبان والے ہیں وہ بولے, آج کھڑے کر کے بولے سبحان اللہ. صحابی آئے, اٹھے, عرض کرنے لگے ای المومنین افضل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ مومنوں میں سے سب سے اچھا مومن کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا احسنہم خلقا, سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے, بولے تو بولنا اچھا, تعلق اس کا اڑوس پڑوس میں اچھا, وہ چلے تو چلن اچھی, اس کی رہن اچھی, سہن اچھی, اس کا کردار اچھا, اس کی رفتار اچھی, اس کی میل ملاقات اچھی, سب سے اچھا یہی ہے. پھر عرض کی فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ یا رسول اللہ, حبیبہ مجھے بتائیے کہ مومنوں میں سے سب سے دانا کون ہے, سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فضل آباد والو, ہم تو کہتے ہیں جس نے اچھا بنگلہ بنا لیا, جس نے بڑی کوئی اچھی ٹوڈی گاڑی لے لی, ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑا دانا آدمی ہے, بھئی اس نے کاروبار کھول لیا, اس نے بنگلہ بنا لیا, یہ بڑا دانا آدمی ہے. لیکن آئیے سنیے میرے نبی نے کس سے دانا گردانا. صحابی پوچھنے لگے ای المومنین اقیس یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سب مومنوں میں سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا, سب سے زیادہ دانا, سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے موت کو زیادہ یاد کرتا ہے, اپنے موت کو یاد کرتا ہے, اپنی قبر کو یاد کرتا ہے, قیامت والا اٹھنا یاد رکھتا ہے, جو سمجھتا ہے یہ دنیا مسافر خانہ, آج نہیں تو کل جانا ہے, کل نہیں تو پرسوں جانا ہے, جو اپنے موت کو یاد رکھتا ہے, یہ میری امت میں سب سے زیادہ کامل مومن یہی ہے, سب سے زیادہ عقل مند مومن یہ ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, وَأَحْسَنُهُمْ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ أَن يَنْزِلَ بِي. میرے آقا نے فرمایا کہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ مومن ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے, اپنے مرنے سے پہلے وہ کام کرتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد کام آتے. آپ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میرے نبی کا فرمان سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سب سے زیادہ عقل مند مومن وہ ہے جو اپنے موت کو یاد رکھے اور ایسے عمل کرے جو مرنے کے بعد نفع دینے والے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے بڑا اچھا سا بنگلہ بنا لیا,
یہ مرنے کے بعد گھر کب آئے گا؟ جواب دیں۔ آپ نے ماتلی میں بڑا اچھا دکان بنا لیا، بتائیے یہ دکان مرنے کے بعد کام آئے گی؟ بولیے۔ آپ نے زمین خرید کر لی، آپ نے بڑی اچھی گاڑی لے لی، آپ نے حیدرآباد میں بنگلہ خرید کر لیا، بتائیں یہ چیزیں مرنے کے بعد آپ کو کام آئیں گی یا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا میرے نبی نے سکھایا کہ جو دنیا بنا رہا ہے یہ عقل مند نہیں، عقل مند تو وہ ہے جو اپنی آخرت اور جنت بنا رہا ہے۔ مثلا آپ آج اس محفل میں آئے، قرآن سن رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں، میرے نبی کے فرمودات سن رہے ہیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایسے عمل ہے جو مرنے کے بعد کام ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنے آپ کو اس حدیث کی ترازو میں تول کر دیکھیں کہ آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ کتنے دانا ہیں۔ میرے نبی نے جسے دانا گردانا، میرے نبی نے جس کو عقل مند کہا، دیکھیں آپ کے اندر وہ عقل مندی ہے یا نہیں؟ بھئی دنیا کمانا یہ تو تھرمومل بھی جانتا ہے، یہ ٹوپر داس بھی جانتا ہے، یہ بنیے ہندو بھی دنیا بنا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، ملیں اور ویکینٹریاں بنا رہے ہیں، بڑی لگزری گاڑیاں لے رہے ہیں، کیا یہ دانا ہوئے؟ کیا یہ عقل مند ہوئے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ عقل مند تو وہ ہے جو ایسے عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ درود پڑھ رہے ہیں، کچھ خاموش بیٹھے ہیں، بھئی یہی تو درود ہے، یہی تو بات سمجھا رہا ہوں نا جو آپ کو آگے کام آنے والا۔ سبحان اللہ۔ روز محشر ایک بندہ ہوگا جس کو آرڈر ملے گا اعمال تولو اس کے، جب اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ تولے جائیں گے تو اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ حکم ہوگا اس کو پکڑو، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اس کو فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور روایت میں ہے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے میرے مولا مجھے اپنی اولاد دکھا۔ رب ذوالجلال ایک اونچا اسٹیج بنائے گا، اس اسٹیج پر آدم کو کھڑا کرے گا، پورا حشر کا میدان محشر آدم کے نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک راستہ جنت کی طرف بھرا ہوا جا رہا ہوگا اور ایک راستہ دوزخ کی طرف وہ بھی بھرا ہوا جا رہا ہوگا۔ جب حضرت آدم کی نظر جنت والے راستے پر پڑے گی تو خوشی میں مسکرا پڑیں گے کہ میرے بیٹے جنت میں جا رہے ہیں۔ جب ادھر نظر پڑے گی مجرموں کو دیکھیں گے، گناہگاروں کو دیکھیں گے تو جناب آدم کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ حضرت آدم
अपने आंखों से देख रहे होंगे, दोनों रास्ते भरे जा रहे हैं। जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब वो बंदा जिसकी बात बता रहा था, जिसके अमाल सालिहा अमाल कम पड़ गए, गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, उसको फरिश्ते घसीट कर दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, तो वो बंदा इधर देखेगा, इधर देखेगा, आगे देखेगा, पीछे देखेगा, तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की नजर जब उस बंदे पर पड़ेगी तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि दोज़ख की तरफ जाने वाले तू किसे देख रहा है, किसकी तलाश कर रहा है, तेरी आंखें किसकी मुतलाशी है। वो बंदा रोएगा, कहेगा कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ मेरा नबी किधर है, मेरा मोहम्मद किधर है, मेरे आका मदीने वाले कहाँ हैं। मैं अपने नबी के मुखड़े को तलाश कर रहा हूँ। फरिश्ते उसको घसीट कर ले जाएंगे। हजरत आदम ने ये जो मंजर देखा तो जनाब आदम आकाए दो जहां सरवर आलम रसूल अकरम से अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक आपका उम्मती देखा। वो फरिश्ते उसको पकड़ पकड़ के दोज़ख में ले जा रहे थे और वो इधर उधर देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि तू किसे तलाश कर रहा है? वो कहने लगा मैं अपने नबी मोहम्मद अरबी को। जब हुजूर ये बात सुनेंगे तो मेरे आका जल्दी जल्दी उस बंदे के पीछे चल पड़ेंगे जिसको फरिश्ते पकड़ के दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे। हुजूर फरमाएंगे फरिश्ते रुक जाओ, फरिश्ते रुक जाओ। फरिश्ते कहेंगे हम रुकने वाले नहीं, हमें तो रब ने हुक्म दिया है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, हम अपने रब की बेफरमानी नहीं करते। रब का हुक्म मिला है, इसको दोज़ख में ले जाने का आर्डर रब ने दिया है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो उस वक्त हुजूर अपने रब की तरफ मुतवज्जे होंगे और हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, मेरे आका की आंसू आंखों में टपक पड़ेंगे। हुजूर अर्ज़ करेंगे या अल्लाह मेरे मालिक, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा? ए मेरे हबीब, तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे राजी करेंगे और आज मेरा एक गुलाम है, वो उसको दोज़ख में पकड़े जा रहे हैं। या अल्लाह, फरिश्ता मेरा कहना नहीं मान रहे। तो रब्बे कायनात फरमाएंगे या मलाइकती अतीऊ हबीबी, ए मेरे फरिश्तों, मेरे हबीब की फरमा बरदारी करो, जैसे मेरा नबी कहता है वैसे तुम करो। अब जो
رب کا آرڈر مل گیا تو فرشتے حضور کی طرف دیکھیں گے، میرے آقا فرمائیں گے کہ فرشتوں رک جاؤ، رک جائیں گے۔ حضور فرمائیں گے اس کو لوٹاؤ، میزان پر لاؤ، جہاں مال تولے جاتے ہیں وہاں لے کر آؤ۔ اس کو لے آئیں گے میزان پر، میرے آقا فرمائیں گے کہ پھر سے اعمال تولو، اس کے اعمال پھر تولے جائیں گے، اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پر اس کے اعمال کو پھر سے تولا ہے، آپ خود دیکھیں اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ اس وقت میرے آقا اپنے جیب مبارک میں ہاتھ ڈالیں گے اور اتنا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جتنا یہ انگلی کا ایک پور ہے۔ حدیث پاک کا لفظ ہے جتنا یہ انگلی کا ایک پور ہے، اتنا چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، انگلی کے پور جتنا وہ ٹکڑا میرے آقا اپنے جیب سے نکالیں گے اور اس ٹکڑے کو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، اعلان ہوگا اس کو پکڑو، اس کو لے جاؤ، جنت کا حقدار ہو گیا۔ اب اس کا آرڈر بدل گیا، جو جہنم کی طرف جس کو گھسیٹے ہوئے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے، اب اس کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے۔ تو وہ بندہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں تھوڑی دیر تو رک جاؤ، مجھے اس حسین مکھڑے والے سے کچھ بات کرنا، اس مکھڑے والے کے ساتھ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتے رک جائیں گے اور وہ پوچھے گا کہ اے حسین چہرے والے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہے، اور یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا جس کی وجہ سے میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ وہ حسین مکھڑے والے فرمائیں گے تو نہیں پہچانتا، میں ہی تیرا نبی محمد عربی ہوں۔ ایک دن تو نے ہم پر درود پڑھا تھا، وہ درود فرشتے ہماری خدمت میں لائے، ہم نے وہ درود کا ٹکڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ کہیں میرے غلام کو اس کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ آج وہ درود کا ٹکڑا ہے جو تیرے جنت کا سبب بن گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بڑی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ
बिही, अक्लमंद मोमिन तो वो है जो ऐसे काम करते हैं जो मरने के बाद काम आने वाले। भाइयों, अगर कोई मरने के बाद हमें काम आने वाली चीज है तो नमाज है, कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, मदीने वाले आका पर दुरूद और सलाम। अब वो जो बंदा खड़ा था ना, जिसने सवाल पूछा था, ये दो सवाल जिसने पूछे, वो बंदा बैठ गया। सुम्मा इन्नल फता जलस, वो सवाल करने वाला नौजवान बैठ गया। फअक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं, हुजूर अपने मुखड़े से हमारी तरफ मुतवज्जे हुए। हुजूर, हम तो 10 बंदे बैठे थे, हुजूर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और हमें देखने लगे और हमारी निगाहें मुस्तफा के मुखड़े को तकने लगी। हसीन चेहरो लाल लपड़ा ये गुलने में, ओ हसीन चेहरो ओ जाने जाना, ओ शाह शाह, जगने में तू जो से जवान, जग निहारी खिली खिकारी, दिलों हजारे हबीब ठारी, छलक दिखीजे मिठाइयाँ जी, हशर जो न थे हिसाब लाए। फअक़बल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर सोचे हुजूर सामने मुतवज्जे थिया, ऐं पंहिंजी मिठी मिठी ज़ुबान सां फरमाइण लगा। हुजूर फरमाइण लगा, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरन जी जमात, खिसाल खमसिन इज़ा नज़लन बिकुम व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकूहुन। 5 चीजें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत पर आने वाली है। तुम अल्लाह से दुआ मांगो कि उनके आने से पहले अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ उठा ले। वो 5 चीजें मेरी उम्मत पर आने वाली है। मेरी उम्मत पर 5 तरह की चीजें अनकरीब जल्दी आने वाली है, और वो 5 चीजें जब आएंगी तो उनकी सजाएं भी दुनिया में जाहिर होंगी। वो 5 काम मेरी उम्मत करने लगेगी तो मकाफात अमल में उन पर 5 चीजें मुसल्लत कर दी जाएंगी। वो 5 बुराइयां करेंगे, अल्लाह उन पर 5 सजाएं मुसल्लत कर देगा। जरा तवज्जो करें, मैं हदीस पढ़ूं, ध्यान से सुने, मैं हदीस सुनाऊं। मेरे आका ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत वाले 5 काम करने लगेंगे, फिर उनको 5 किस्म की अल्लाह की तरफ से मकाफात अमल के तौर पर 5 किस्म की सजाएं दी जाएंगी। क्या चीजें होंगी? लम तुज़हिरुल फाहिशतु फी कौमिन कत हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मदत फी अस्लाफिहिमुल्लज़ीन मदौ क़ब्लहुम।
جب میری امت والے زناکاری، بدکرداری، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی پھیل جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، بدنگاہی عام ہو جائے گی، گانے والی عورتیں، بجانے والی عورتیں، ناچنے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، تو ان کی مکافات عمل یہ ہوگی کہ ان پر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماریاں، وبا جیسی بیماریاں مسلط کرے گا۔ ایسی بیماریاں ہوگی کہ ان کے پروں نے کبھی سنی تک نہ ہوگی، ان کا نام نہیں سنا ہوگا، وہ بیماریاں ان کے باپ دادا پردادا انہوں نے دیکھی تو نہیں ہوگی، ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایسی بیماریاں میری امت پر مسلط کر دی جائیں گی۔ اب یہ جو کرونا ہے، ہمارے باپ دادا نے کرونا کا نام نہیں سنا تھا۔ ایسی بیماری میری زندگی میں نے کبھی ایسی بیماری نہ سنی نہ دیکھی۔ یہاں بوڑھے لوگ بھی ہیں، ان سے پوچھو کبھی انہوں نے ایسی بیماری سنی کہ مسجدیں بند، اسکول بند، آفیسیں بند، بازار بند، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بیت اللہ بند، مسجد نبوی بند۔ ایسی بیماری ہمارے بڑوں نے بھی کبھی نہیں سنی۔ میرے آقا نے فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، وہ طاعون کی بیماری، وہ وبا کی بیماری فشا پھیل جائے گی، کسی ایک شہر میں نہیں، کسی ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کئی بیماریاں آئی ہیں، ایڈز کی بیماری آئی ہے، وہ بھی بڑی پھیلی، لیکن اس طرح مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، 5 بر اعظم میں ایسی بیماری کبھی نہیں پھیلی جس طرح یہ بیماری طاعون کی، یہ بیماری کرونا کی پھیلی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب میری امت میں زناکاری عام ہو جائے گی، گانے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، بے حیائی پھیل جائے گی، تو ان پر بیماری بھی ایسی آئے گی۔ بولو میرے نبی کا فرمان سچا نظر آ رہا ہے؟ بولو آج ہماری کیا حالت ہے؟ آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس میں گانے بجانے، ننگی عورتیں، بے حیائی اب ہر گھر میں، ہر جیب میں پہنچ چکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ ایسے دن دکھانے سے پہلے اپنی طرف بلا لے، لیکن ہمارے دور میں تو وہ آ چکی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ زناکاری بے حیائی کی سزا ہے جو کرونا کی صورت میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور بیماریاں آتی ہیں، وائرس آتے ہیں، دیکھا ہے نا کبھی کبھی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، لوگ چشمہ پہنتے ہیں، جس نے دیکھا اس کی بھی آنکھیں خراب ہو گئی۔ ماتنی میں، کبھی ٹنڈے میں، کبھی حیدرآباد میں یہ وائرس آنکھوں کا پھیلتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایسی وبا تو ہم نے کبھی نہیں سنی کہ 5 بر اعظم میں پھیل جائے اور جانے کا نام نہ لے۔ اور آج میں نے پڑھا ہے کہ ایک وائرس کا نیا ورژن آیا ہے جو اسی سردیوں میں ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ ابھی تھوڑی سی کوئی دل کو تسلی ہوئی ہے کہ کچھ یہ وبا ختم ہوئی ہے، تو پھر سے یہ باتیں اٹھی ہیں کہ اب کوئی نئی لہر اٹھنے والی ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ کرونا، یہ وبا کوئی کہتا
फरमाई है। कुरान मजीद में रब ने फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होती है ये कहीं और से नहीं आती, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। तव्हांजा अमलनि जी शामत आहे, तव्हांजा लक्षण, तव्हांजा प्रकार, तव्हांजा किरदार इहे तव्हांजे साम्हूं था अचनि। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पहली बात मेरे आका ने फरमाया 5 बातें बताता हूँ, आगे भी सुनाऊं या हदीस को खत्म करूं? बोलो। एक बात तो सुनी, उसका मकाफात अमल भी आंखों से देख रहे हैं। अब दूसरी बात मेरे आका ने फरमाया, वलन तकसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊनत व जोर सुल्तान अलैहिम। मेरे आका ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत वाले नाप और तोल में कमी करेंगे, नापने में, तोलने में, तोरण में, मापन में, कच्छन में, जने मुझा उम्मती खोट कंदा। अब देखे ना, जब कोई दुकानदार हमसे कोई चीज लेता है तो कांटा इधर रखता है, जब हमें देता है तो कांटा इधर कर देता है या नहीं? किसी से कपड़ा लो ना तो कपड़ा जब उनसे नाप के लो, उस कपड़े को खींचते हैं, वो गज लगाते हैं ना, फिर उसको खींचते हैं, कोई आधा इंच ज्यादा हो जाए। भाई जो नॉर्मल साइज है उसको नहीं नापते, उसको खींच के उसको कपड़े को खींचा जाता है, फिर छोड़ते हैं तो कम पड़ जाता है। ये नाप और तोल की खोट है। मेरे आका ने फरमाया जब मेरे उम्मती नापने में और तोलने में खयानत करेंगे उस वक्त उन पर ये सजा होगी कि उन पर अल्लाह ताला कहत मुसल्लत कर देगा, कहत, रोजी की तंगी हो जाएगी, गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा और हुक्मरान सालिम बन जाएंगे, हुक्मरान बेरहम सालिम बन जाएंगे। बोलो, आज ये तीनों बातें हम देख रहे हैं या नहीं जी? रोजी से बरकतें उठ गई, कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही। रोज आके मेरे पास बैठो, देखो कितने बंदे आते हैं दुआ कराने के लिए, बोलते हैं नक्शा लिख कर दो, मेरे रोजी में तंगी है। बोलते हैं मेरा दुकान नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मुझे तावीज लिख दो। अब तावीज लिखते हैं और उसकी रोजी बढ़ती है। भाई तो अपने अमाल को तो सुधार ना। मैं तुझे 20 तावीज लिख दूं, 20 नक्शे बना कर दूं, अगर तेरे अमाल अच्छे नहीं तो मेरा तावीज तुझे कोई फायदा नहीं देगा। और मेरे आका ने फरमाया रोजी की बरकत उठ जाएगी, पूरी नहीं होगी और हुक्मरान जालिम हो जाएंगे। अब देखें, जिसको हमने वोट देके चढ़ाए अभी बैठा है जो बल्ला लेकर, समझते हैं ना भाई? ये 150 तक 140 तक पेट्रोल हो गया है, बोलता है घबराना नहीं। भाई ये 100 से ज्यादा चीनी का किलो 100 से ज्यादा हो गया, बोला घबराना नहीं, अभी तो तुम्हारी और भी खाल उतारूंगा, घबराओ नहीं। वोट जो दिया है तो तुम्हें घबराना नहीं, छुरी तेज करके तुम्हारी खाल उतारूंगा, घबराओ नहीं।
بولو. جمعے پر میں نے پوچھا کہ کتنے بندے ہو جو اس وزیر اعظم سے محبت رکھتے ہو, تو ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے کہ وہ جور سلطان علیہم, وہ ظالم بادشاہ ظلم والے آئیں گے جو تمہارے اوپر رحم و کرم نہیں کریں گے. بولو, یہ مکافات عمل نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ماپ تول میں کھوٹ کرنے والوں, خیانت کرنے والوں, ذرا سنبھل جاؤ, اپنے اعمال کو سدھارو. کہتے ہیں ابھی اس کو اتارو, وہ ہمارے مولانا بھی کھڑے ہو گئے, بولتے ہیں چلو لانگ مارچ کرتے ہیں, اس کو اتارتے ہیں. بھئی یہ اترے گا تو اس سے کوئی اور اس کا دادا آ جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ گیا کوئی اور اچھا آئے گا. تم خود اچھے بنو تو حکمران بھی اچھا آئے گا. جڑو گھوٹ تیری ممی, جڑی چالی تیری پنی, جڑا روح ہے تیرا ختمہ, جڑی راج ریت ہے تیرا بادشاہ. اٹھ رہا ایکڑو بجنا دوست ہو جن, دو دوست آپس میں بیٹھے تھے. ایک نے بولا کہ اگر مجھے بادشاہی مل جائے, دعا کرتے ہیں دونوں, اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہی دے, تو میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا, اور تو دعا کرنا میں آمین کروں گا. یہ دونوں ساتھی آپس میں بیٹھے. ایک نے دعا کی, میرے مولا مجھے حکومت دے دے تو میں بڑا عدل کروں گا, بڑا انصاف کروں گا, ہر ایک کے ساتھ اچھائی کروں گا, گھر تک ہر ایک کو عدل پہنچاؤں گا, ہر ایک کی مدد کروں گا, میرے حکومت میں کوئی غریب نہیں بچے گا, ہر ایک کے ساتھ اچھائی بھلائی احسان کروں گا. میرے مولا مجھے بادشاہی دے. اس نے کہا آمین آمین. اب دوسرے ہاتھ اٹھائے, میرے مولا مجھے بادشاہی دے تو 10 بندے قتل کر کے پھر ناشتہ کروں گا, پھر 20 بندوں کو مار کے پھر دوپہر کا کھانا کھاؤں گا, پھر 40 بندے مار کے 40 بندوں کو قتل کر کے پھر میں ڈنر اور لنچ کروں گا. میرے مولا ظلم کروں گا, ایک کو سولی پہ ٹانگوں گا, کسی کی کھال ادھیڑ دوں گا, کسی کو دیوار میں چن دوں گا, اتنے ظلم کروں گا کہ تاہی تاہی مچ جائے گی. میرے مولا مجھے بادشاہی دے دی. اس نے کہا آمین. دونوں نے دعا مانگ لی. کچھ عرصہ گزرا تو وہ جس نے کہا تھا میں ظلم کروں گا, اس کو بادشاہی مل گئی, وہ بادشاہ ہو گیا. صبح لوگوں کو مارتا ہے, دوپہر کو مارتا ہے, شام کو مارتا ہے, کوئی ٹانگے ہوئے ہیں, سولی پہ لڑکے ہوئے ہیں, کسی کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے. ظلم ہو گیا تو کسی نے اس کے یار کو کہا کہ یار یہ تیرا دوست ہے, بادشاہ بنا ہے, کچھ تو کہو, ایسا تو ظلم نہ کرے. تو وہ دوست آ گیا پٹکا باندھ کے اس کو سمجھانے کے لیے, بھائی بچپن کے دوست ہیں, میں تجھے سمجھانے آیا ہوں, اللہ نے تجھے بادشاہی دی ہے, اتنا تو ظلم نہیں کرتے نا جتنا تو کر رہا ہے. بولا تجھے یاد ہے جب دونوں نے دعائیں مانگی تھی, اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو بادشاہی تمہیں ملتی. تو نے کیسی اچھی دعا مانگی تھی, کیسا اچھا اللہ سے سوال کیا تھا, اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو اللہ بادشاہی تجھے دیتا. یہ لوگ ظالم ہیں, بے رحم ہیں, اس لیے اللہ نے مجھے ان پر مسلط کر دیا ہے. وہ تو سمیع بصیر ہے نا, اس نے دعا تیری بھی سنی تھی, میری بھی سنی تھی, لیکن قبول میری کی کہ یہ بندے اس بگڑ کے ہیں کہ ان کو میرے جیسا حاکم چاہیے. اب گھبرانا نہیں, سمجھو تھا نا, یا دال کو 150 روپے کلو تھی نہیں, گھبرا جو نا. $1 ونی $200 دے لگو آ جو گھبرائے ہوتا ہے. جے کو ٹار اساں جو جمعے 200 میں 1.5 لکھ روپیہ قرض انہیں مت ہوا, ایڈو پاکستان سے قرض تھی ہوا.
अञा जदो घबराइजो न बाबा हाणे माउंट ॾिना था ॾियो मो अञा चए थो त 5 साल ॿिया बि वठंदोसांव जेकॾहिं तव्हां असांजा लक्षण सुठा हूंदा त को भलो हाकिम अला ॾींदो जे न त पोइ 5 साल इहो ईंदो हो जेको चोरियूं करे भॼी वियो आहे वञी उते लिकी वेठो आहे उहो बि पर पियो थो सोए त मां भलांदो मां बि हुकूमत वञी कंदुसि या वरी हिते जेके वेठा आहिनि लठ ते हलण वारा इहे त तोखे ख़बर आहे न मां नालो छो खणा समझी थो न इहे बि तयार वेठा आहिनि खलो पतीला आहिनि तेरा पुट जेसी ताईं तुंहिंजो मुंहिंजो किरदार सुठो न थींदो तेसी ताईं हाकिम बि अहिड़ा ई मिलंदा जहिड़ा मिलियो सुभान अल्लाह ये ॿी ॻाल्हि मदीने वाले साईं फरमाई अभी तीसरी बात भी सुनानी है मेरे आका ने फरमाया आका दो जहां ने फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे उम्मती वल्लम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल मतर मिन अस्समाए वलौलल बहाइम लम युमतरू जब मेरे उम्मत वाले ज़कात देना छोड़ देंगे क्या करेंगे ज़कात नहीं देंगे माल तो इकट्ठे करेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे मेरे आका ने फरमाया उन पर बारिशें बंद कर दी जाएंगी बारिशें बरसना बंद हो जाएंगी फसल उगना बंद हो जाएंगे अगर बारिश बरसेगी तो बेवक्त की बारिश होगी कि जिससे नुकसान होगा नफा नहीं होगा ऐसी बारिशें होंगी जो तबाही लाएंगी या तो बारिशें बंद कर दी जाएंगी उन लोगों पर जो ज़कात देना बंद कर देंगे। अब आप देखें कि हम में से कितने हैं जो ज़कात देने वाले हैं। इन्हें ज़ियारत के दौर में ऑर्डर कढियो त जंहिंजा बैंकुनि में पैसा आहिनि उन्हनि जी ज़कात कटियो पहिरीं रमज़ान ते ज़कात कटियो शियनि चयो त असां ते ज़कात न आहे असां ख़ुमस ॾींदा आहियूं सुन्नी चङा भला बैंक में लिखियल आहे असां शिया आहियूं असां ज़कात न करियूं अरे पिणे सुन्नी माणे सुन्नी ॾाढो सुन्नी पाण सुन्नी बैंक में लिखियल आहे मां शियो आहे मुंहिंजी ज़कात पैसा जो कट बात ज़कात खां बचण जे लाइ समझो था न हिकड़ा माण्हू अहिड़ा बि आहिनि हिन असांजे मातली में जे मातली जा माण्हू ज़कात पूरी ॾियनि न त पूरे मातली में हिकिड़ो बि मिस्कीन ग़रीब कोन बचे एड़ा गब्बर वेठा आहिनि करोड़पति वेठा आहिनि ज़कात नथा ॾियनि 39 पतियूं पाण खाओ 40 पति रब जे नाले जी 39 हिस्से तुम्हारे हैं 40वां हिस्सा अल्लाह के नाम पर ज़कात दे दो वो भी किसी गरीब कोई यतीम कोई बेवा कोई बेसमर उसको तुम ये ज़कात अदा करो तो तुम्हारे माल को अल्लाह तआला और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अम्सालिहा जो एक गुना देता है रब उसको 10 गुना बढ़ाता है मानक समालिन मिन सदका मेरे आका ने फरमाया कि मैं कसम के साथ कहता हूँ कि ज़कात और खैरात देने से तुम्हारा माल कम नहीं होगा अल्लाह ताला बढ़ा देगा जो ज़कात देने वाला है उसके माल को चोर की चोरी से आग के जलने से पानी के डूबने से किसी डाकू के लूटने से किसी जमीनी आसमानी आगहानी आफत और मुसीबत से अल्लाह की अमान और ज़मान नसीब होगी उस माल को जिसमें ज़कात निकाली जाती है।
ایک بندے نے مولوی صاحب سے یہ تقریر سنی کہ بھائی زکات دو گے تمہارا مال اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. اب اس کے گھر میں جو سونا تھا نا اس سونے کی زکات نکالی اور ایک گٹھڑی میں وہ سونا باندھا اور راستے میں پھینک دی. بولا دیکھو کس طرح میرے مال کی حفاظت ہوتی ہے, میں نے زکات نکالی ہے, دیکھو میرے مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے. اب وہ اپنی گٹھڑی سونے کی رکھی اور خود جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھا. اور آئے نا پانی آ رہے گا تو بند کر کیڑی کربلا جی ہویا. چاہے پو پیارے مجلس پوری کی. وہ چھپ کر بیٹھا کہ دیکھو کس طرح اس مال کی حفاظت ہوتی ہے. وہ دیکھنے لگا کہ علاقے کا بڑا ایک نامی گرامی ڈاکو تھا. لوگ جانتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے, بڑا ظالم بندہ ہے. وہ اسی راستے سے گزرنے لگا تو وہ گٹھڑی بھی سونے کی رکھی ہوئی تھی جس سے زکات اس نے نکالی تھی. اب وہ ڈاکو جب وہاں سے گزرا نا اپنی ٹولی سمیت تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار یہ اندھے لوگ کیسے چلتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ اندھے کیسے چلتے ہیں, چلو آج پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں, اندھوں کی طرح چل کے دیکھتے ہیں. جب گٹھڑی سے گزر رہے تھے نا سب نے آنکھیں بند کی, وہ اندھوں کی طرح چلنے لگے. جب وہ گٹھڑی سے گزر گئے پھر آنکھیں کھولی, آپس میں کہنے لگے یار اندھوں کی تھی زندگی بڑی مشکل ہوئی. وہ آگے چلے گئے, وہ گٹھڑی وہی رہی. تو یہ بندہ اٹھا, گٹھڑی اٹھا لی اور کہا کہ میرے مولا تیرا وعدہ سچا ہے. یہ سونے اور پیسوں کے لیے دنیا کو لوٹتے پھرتے ہیں, اتنا لاکھوں کا سونا نگاہوں کے سامنے رکھا ہے اور اس کو اندھا بنا کے گزار دیا. میرے مولا تو بے شک بڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ ماتمی کے لوگوں اگر اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو, اپنے پیسوں کی حفاظت چاہتے ہو, پروٹیکشن چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر زکات دیا کرو, خیرات دیا کرو. اپنے پڑوس میں دیکھو کوئی غریب ہے, کوئی بیوہ عورت ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی لاوارث ہے, اس کی مدد کرو, اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا. اور میرے آقا نے فرمایا جو لوگ زکات بند کر دیتے ہیں, زکات نہیں دیتے, ان پر بارشیں بند کر دی جاتی ہیں. اگر برستی ہے تو بے وقت ہی برستی ہے جو بجائے فائدے کے نقصان دیتی ہے. اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ وَأَخَذَ بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور جو بندے اللہ کے عہد کو توڑ دیں گے, رسول اللہ کے عہد کو توڑ دیں گے, اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں گے, نبی کی حدیث کو چھوڑ دیں گے, تو ان پر مکافات عمل یہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیں گے. جو ان پر رحم نہیں کریں گے, ان پر ترس نہیں کریں گے, ان پر ظلم کریں گے, ایسے ظالم ان پر مسلط ہو جائیں گے, ان کے مال چھین لیے جائیں گے, ان کے بچے چھین لیے جائیں گے. جو اللہ کے ہاتھ کو توڑتے ہیں, اللہ کے نبی کے ہاتھ کو توڑتے ہیں, ان کے اوپر ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں ماتری کے لوگوں, کہیں ہم اللہ کا ہاتھ توڑنے والے تو نہیں بن چکے؟ کبھی دیکھا ہے, کبھی اپنے احوال پہ غور کیا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم, تم میرے وعدے پالو, میرے وعدے پورے کرو, میں رب تمہارے ساتھ کیے وعدے پورے کروں. اللہ کا وعدہ ہے
تم اس کے در کے سچے بندے بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، اس کے نبی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تمہیں پاکیزہ زندگی دے گا، کبھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی علم تمہارے قریب تک نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ اور آخری بات میرے آقا نے فرمایا وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَنفُسَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، جو فیصلے کریں گے وہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون پر فیصلے کریں گے۔ جب فیصلے ہوتے ہیں نا تو اللہ کے بتائے ہوئے قانون جو قرآن نے سکھایا، جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اس قانون کو چھوڑ کر انگریزوں کا قانون، یہودیوں کا قانون، نصرانیوں کا قانون، ان پر عمل کریں گے اور قرآنی قانون کو چھوڑ دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ان بندوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا، آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس کی محبت ختم ہو جائے گی، آپس میں لڑ پڑیں گے، گھر گھر میں جھگڑا، پڑوس پڑوس میں جھگڑا، قوموں کے جھگڑے، قبیلوں کے جھگڑے، میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا۔ بولو آج یہ ماجرا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ایکڑے گھر میں پنج بھاتی آئے نے، زال جو منہ پنجو، مرس جو منہ پنجو، کاڑے منہ مریم جو کاڑے ٹنڈول ہے یار۔ زال مرس سانا دیٹھے، پیو پتر سانا چھوٹے، بھا بھا سانا چھوٹے، چاچا ماما دا پرے دی گالا پر پنجے، گھر جا بھاتی حکمے میں جنگا، جتلا، لڑائیا، اختلافا، محبت نہ ہے، پیار نہ ہے، الفت نہ ہے، یہ سزا ہے جو اللہ کے دین کے چھڑے، رب کے حکمن کے چھڑے، اے کافرن والا طور طریقہ، قانون کافرن والا طریقہ، کافرن والا لباس، کافرن والا، تو انہوں نے مطا یہ سزا ملندی مطابق عمل۔ ہاں ایسا جو لباس مسلمانن جو وہ چھڑے وری سے ہو گیچی میں ٹائی پائیدہ، ٹائی اللہ جو شکر ہماتلی وارا ٹائی کا بچلے سمجھو دا نا، وہ جانور کے پکڑ بوانا جانور کے دیتے یا انگریزن عیسائیوں نے یا ٹائی بدھی چلی آئے، یہ رسول نے غلامی پٹرا مدینے والے سائیں جو طور طریقوں حضور جی سنت شریعت کے جے کو چھڑی دو نا، انہیں جے گھر گھر میں جھیڑو دیوی دو۔ اج اگر چاہو تھا تو گھر میں امن اچے، سکون اچے، راحت اچے، پان میں محبت پیدا تھے، تو پوتما یہ کہو جو مدینے والے سائیں دے طریقے تے ہلو، حضور جی سنت تے ہلو، مصطفیٰ جی شریعت تے ہلو، خدا جو قسم تاجا گھر کھیر کھنڈ دی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث میں 5 جو باتیں تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن حدیث کا کچھ ٹکڑا آگے بھی ہے، بولو تو سناؤں یا بولو تو ختم کرو؟ سنو گے؟ اسی محفل میں
حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے. کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو حضور نے صلوات و سلام نے ایک لشکر کا کمانڈر بنایا، مقرر کیا. اسی مجلس میں جو 10 بندے بیٹھے تھے نا سرور عالم کی بارگاہ میں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک لشکر تیار ہے، فلاں جنگ پہ جانا ہے. عبد الرحمن بن عوف تم آ جاؤ، تمہیں اس لشکر کا میں کمانڈر بناتا ہوں. اس نے کہا میرے آقا 10 بندوں میں سے اگر آپ نے میرا انتخاب کیا ہے تو میں حاضر ہوں، میری جان دیا. جنگ پہ جانا یعنی سر دینا ہے نا، جان قربان کرنے کے لیے جانا ہے. ہو سکتا ہے فتح ملے، ہو سکتا ہے شہادت ملے. اس نے کہا یا رسول اللہ بچ کے آیا تو غازی ہوں، جے شہید ہو گیا، مر گیا تو شہید ہوں، ادھر بھی جنت ادھر بھی جنت. میرے آقا نے فرمایا کہ آؤ عبد الرحمن میرے قریب آؤ. آپ نے اس کو بلایا، تو ایریا اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو میرے آقا نے اپنے قریب بلایا. میں حدیث کے الفاظ پڑھاؤں پھر اس پر عمل کر کے دکھاتا ہوں. میرے آقا نے ثم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف یتجہز للسریہ یبعثہ علیہا. میرے آقا نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، اس کو جنگ کا کمانڈر مقرر کیا. پھر فاصبح عبد الرحمن قد اعتم بامامتہ کرابیس سودا. عبد الرحمن کو جب اپنے پاس بلایا، اس کو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا. کیا؟ کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا. تو جو امامہ باندھا ہوا تھا نا اس کو فنکس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کا پٹکا اتار دیا. اس کا پٹکا اپنے ہاتھوں سے اتارا. وَأَمَّمَهُ، پھر میرے آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا امامہ باندھا. وہ جو پٹکا کمانڈر بنایا نا، کمانڈر کو پٹکا بندھوانا، یا جو آج کل ہمارے مدارس میں عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، وہ کسی مکتب سے فارغ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا لائق بنتا ہے، تو ہمارے علماء اس کو پٹکا بندھاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، یہ عادت ہے مدارس کے اندر امامہ بندھواتے ہیں. یہ امامہ بندھوانا کسی معتبر آدمی کو، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اب حضور نے حضرت عبد الرحمن کو جو پٹکا باندھا ہوا تھا، میرے آقا نے خود اس کا پٹکا اتارا وَأَمَّمَهُ، اور اپنے ہاتھوں سے خود امامہ بندھوایا. وَأَرْخَى مِنْ خَلْفِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ شِبْرٍ. میرے آقا نے اس کا جو امامہ ہے یہ 4 انگل یا 1 بالش، 2 حدیث میں لفظ آتے ہیں، 1 بالش جتنا یا 4 انگل جتنا، وہ امامے کا یہ چھیڑا پیچھے کی طرف چھوڑا اور آپ نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے پٹکا بندھوایا. چلو ایک سنت پر تو عمل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ہاتھوں سے پٹکا بندھوایا اور پیچھے کی طرف چھوڑا.
لمبا یہ چھوڑنا بھی حدیث میں ثابت ہے، حضور نے اس طرح بھی چھوڑا ہے، اور یہ دو شملے بھی چھوڑے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ ایک سنت یہ بھی ہے جو ابھی آپ نے دیکھی، اور ہمارے علماء کا یہ عمل بھی سنت ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ پٹکا بندھواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثم قال ہاکذا فاتم یا ابن عوف، اے ابن عوف اب آگے جب تم امامہ باندھے نا تو اس طرح باندھا کرنا جیسے میں نے باندھا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ أَعْرَفَ وَأَحْسَنُ، یہ امامہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ اے عبد الرحمن اس طرح کا امامہ باندھنا، اب لوگوں نے امامہ باندھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ امامہ میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت جب تک امامہ باندھتی رہے گی وہ دشمنوں پر غالب رہیں گے، جب امامہ باندھنا چھوڑ دیں گے دشمن ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ اس کا رنگ ابھی تو ہم نے افغانستان میں دیکھا، یہ پٹکا باندھنے والے پوری دنیا کے سپر پاور 40 ملک اکٹھے ہو گئے اور پٹھانوں نے مار بھگایا۔ پٹکے والوں نے، بولو امامے والوں نے مار بھگایا، اور ابھی تک وہ جوتے وہاں چھوڑ کے گئے کابل میں۔ یہ میرے آقا نے فرمایا میری امت والے جب امامے باندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دشمن پر غالب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو اگر تم میرے سنت پر عمل کرو گے، میرے طریقے پر عمل کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی، اور جب تم میری سنت کو چھوڑ دو گے تو دشمن تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تمہیں اپنے گھر میں بھی جھگڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، آج ہم اگر عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اپنے نبی کے در پہ جھک جاؤ، حضور کی سنت پر عمل کرو، نبی کا طریقہ اپناؤ۔ حضور کے طریقے پہ چلنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جو الفاظ سنیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين۔ اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا اللہ ان ساری جماعت راضی سبنی جے من جو مرادوں پوری کر، قرض ورنجا قرض لاہ، بیمارن کے شفا لے، درد مندن کا درد دور کر، اساں جے فضل آباد تے رحمتوں و برکتوں نازل کر، فضل آباد وارن کے پاڑ میں محبت الفت اتحاد عطا کر۔ کریم رب اساں جے شہر ماتری تے رحمتوں و برکتوں نازل کر، ان شہر دے میون میں اناجن میں برکتوں نازل کر۔ حضور جا امتی جتے رہن تھا تن سبنی تے مہر نظر فرما، سبنی جے دلن جو مرادوں پوریوں کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔